خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عرص مبارک کی تقریب میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ یہ مجالس جن کے اندر ہم جمع ہوتے ہیں، ان کا ایک لب لباب ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، یہ بے مقصد نہیں ہوتی، کیونکہ جن سے یہ منسوب ہوتی ہیں وہ با مقصد لوگ تھے اور ان کی زندگیاں بھی با مقصد تھی۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو ان کے مقاصد کے ساتھ جوڑنا ہے، ان جیسے نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کی آیت میں جو میں نے حصہ تلاوت کیا، اس میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستیاں قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی، ہاں الا المتقین، لیکن جو اللہ والے ہوں گے ان کی دوستیاں قیامت کے دن بھی کام آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک وما اعددت لہا، تو برباد ہو جائے، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ لفظ ویلک، تو برباد ہو جائے، یہ بنظر غائر اگر دیکھا جائے، بظاہر دیکھا جائے تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت جملے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، گھر میں ماں اور بچے کی اگر لڑائی ہو جائے، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو عموماً ماں یہ کہتی ہے تو باہر جائے واپس نہ آئے۔ یہ کہنا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ دل سے نہیں ہوتا، یہ صرف زبان سے ہوتا ہے، یہ ایک دھمکی ہوتی ہے، ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَإِلَكَ وَمَا عَدَدْتَ لَهَا، تو برباد ہو جائے، تو نے قیامت کے لیے تیاری کون سی کر کے رکھی ہے؟ سوال اتنا بڑا تو کر رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، میری کوئی تیاری نہیں، ہاں الا انی احب اللہ ورسولہ، میری ایک تیاری ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ وہ جملے ہیں جو اس شخص نے بولے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے ایک نسبتوں کی بہار بیان کر دی۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احبا، اے بندے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا رہا ہے تو پھر سن، بندہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے آج اسی محبت کا تقاضا ہے۔ والی ہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، حضور علیہ السلام کی سنت سے محبت کی، اور ایک دن وہ بھی آ گیا۔ سنت تو بہت بلند مقام ہے، ایک مستحب کو چھوڑ بیٹھے جس کو کہتے ہیں انگلیوں کا خلال کرنا، جب اس خلال کو بھول گئے، ایک دن صرف بھولے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ انہیں وضو کراتے تھے تو ان کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ ایک دن ایک خادم نے جسارت کی، عرض کی حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں جب انگلیوں کا خلال کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن کسی خلال نہ کرنے کی وجہ سے میرا رب مجھ سے پوچھ نہ لے، باز پرس نہ ہو جائے۔ ایک افسر کسی محکمے کا انسان سے پوچھتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، وہ تو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کسی کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب وہ پوچھے گا یسأل ایان یوم القیامہ، انسان آج اس سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ اس شخص نے جب یہ پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ زندگی میں محبت کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس دنیا کی صحبتیں دو طرح کی ملتی ہیں، یا بری ملتی ہے یا اسے اچھی صحبت ملتی ہے۔ اس کی مثال بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ساتھ دے کر کے بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء، ایک نیک بندے کی صحبت اور ایک برے بندے کی صحبت کحامل المسک ونافخ الکیر، اسی طرح ہے جس طرح ایک شخص کستوری اٹھائے ہوئے ہو اور ایک وہ ہو جس کے ہاں پٹی جل رہی ہو۔ حضور نے فرمایا فحامل المسک اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ و اما
ان یخزیہ کا، جو کستوری اٹھانے والا ہے اس کو اللہ جل جلالہ 3 کمالات عطا کرتا ہے، یعنی اس کی صحبت میں بیٹھنے والا 3 قسم کے فائدے اٹھاتا ہے۔ اگر وہ خود خرید نہیں سکتا جانے والا تو جس کے پاس کستوری ہے ہو سکتا ہے اللہ نے اسے بڑی سخاوت عطا کی ہو، وہ بہت بڑا جواد و سخی ہو، وہ اپنی سخاوت کی بیس پر اس بندے کو وہ کستوری عطا کر دے۔ اور اگر وہ سخی نہیں ہے جس کے پاس کستوری ہے اور جو جانے والا ہے وہ اتنا مال رکھتا ہے، اپنا مال دے کر کے اس سے کستوری خرید سکتا ہے، وہ خرید بھی لے گا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کم از کم جتنے لمحے اس خوشبو والے کے پاس بیٹھا رہا، جب اٹھ کے آئے گا تو اس سے بھی خوشبو آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 3 قسم کے فائدے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت والے بندے کے بارے میں بیان کیے، اور 2 قسم کے نقصانات بری صحبت کے بیان کیے۔ حضور نے فرمایا وَنَافِخُ الْقِيرِ، اور جس نے بٹی جلا کر کے رکھی ہوئی ہے وہاں اسے 2 نقصان ہوں گے، یا تو یہ ہے کہ يَخْرِقَ ثِيَابَكَ اور ایخن خبیثن، یا تو اس کے پاس بیٹھے گا اس کے کپڑے جل جائیں گے اور اس کی چنگاریاں، اس بٹی کی چنگاریاں اٹھ کر اس کے کپڑوں پہ پڑیں گی۔ جب کپڑے جلیں گے تو پھر آپ جانتے ہیں جلنے کی بدبو بھی آیا کرتی ہے۔ فرمایا ایک تو اسے آگ کی وجہ سے، بٹی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کے کپڑے جل جائیں گے، اور ان کپڑوں سے مراد کیا؟ اس کا ایمان ہے، اس کا ایمان جل جائے گا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اسی حدیث کی شرح میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخاللہ، دیکھ لیا کرو جب تم کسی کے ساتھ دوستی کا بندھن باندھتے ہو اس کا دوست کیسا ہے، اس کا نظریہ کیسا ہے، کیا وہ بدبودار عقیدہ رکھتا ہے یا خوشبودار عقیدہ رکھتا ہے۔ ہمارے پاس یہ خوشبوئیں ہیں جن کے آج ہم تذکرے کرتے ہیں۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو جب پہلی صحبت ملی جس سے یہ عشق